شہادت جناب علی اصغر۔ سن کر یہ صدا گردن تسلیم جھکائی، تلوار سے کھودی لرزش اور لاش اٹھائی، جب خاک میں وہ چاندی سی تصویر چھپائی، تعویذ منہ رکھ دیا دیار رقت بہت آئی، فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، ہم آتے ہیں آرام سے سونا علی اصغر۔ جناب حضرت علی کی شہادت میں ان کے رسن میں اختلاف ہے، اس لیے دونوں روایات بیان کر دی ہیں۔ پہلی روایت یوں ہے کہ عاشور کے غمزدہ اور دکھی دن جب امام حسین کا کوئی یار اور ناصر باقی نہ رہا تو خود میدان میں اترے اور آپ نے خیام کے دروازے پر آ کر خدائے حافظی کا سلام کیا۔ جو ہی عورتوں اور بچوں نے حضرت کا الوداعی سنا تو سب حضرت امام کے گرد جمع ہو گئے۔ امام ہر ایک کو تسلیاں دیتے رہے اور صبر و حوصلہ کی تلقین کرتے رہے۔ اسی دوران میں جناب علی اصغر کی آواز امام کے گوشے امامت میں پہنچی۔ سید نے لخوف میں لکھا ہے کہ حضرت امام علیہ السلام نے بہن سے فرمایا، میرے چھوٹے بچے کو لاؤ تاکہ میں اس کو بوسہ دے کر خدا حافظی کر لوں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ زینب حضرت علی اصغر کو لائیں، جو شدت پیاس سے رو رہے تھے اور آرام نہ کر پاتے تھے۔ بارش کی طرح آنسو جاری تھے، آنکھیں اندر کی طرف جھنس گئی تھی، پیٹ پشت سے چمٹ گیا تھا اور لب سوختہ تھے۔ امام نے علی اصغر کو ہاتھوں پر لیا اور چاہتے تھے کہ بیٹے کے خشک ہونٹوں اور آنسوؤں سے آلودہ چہرہ کو بوسہ دیں۔ چنانچہ حرملہ ملعون نے ایک تیر مارا جس سے علی اصغر کے گلے کو کاٹ کر ذبح کر دیا۔ امام نے بہن کو بلایا اور فرمایا، بچے کو لے لو اور اس کی نگرانی کرو۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے روتی آنکھوں، دکھی دل اور سوختہ جگر سے بچے کو اٹھایا تو امام نے اپنے دونوں ہاتھوں پر بچے کے گلے سے بہنے والے خون کو لیا اور چلو بھر کا آسمان کی طرف پھینک دیا۔ پھر فرمایا، بہن یہ مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے، البتہ خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، امام حسین نے علی اصغر کا جو خون آسمان کی طرف پھینکا، اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرا۔ شہادت علی اصغر کی دوسری روایت۔ مرحوم مجلسی بخار الانور میں لکھتے ہیں، جب زمین کربلا میں حضرت امام حسین کے تمام یار و انصار شہید ہو گئے، آپ نے تمام نوجوانوں کو خاک خون میں غلطاں دیکھا تو دل پر تمام کے فراق کا داغ لگ گیا۔ چنانچہ امام نے یہ استغاثہ بلند کیا۔ حضرت نے اپنے دکھی دل سے آوازاری کی کہ کوئی ہے جو اس صحرا میں حرم پیغمبر کا شر سے دفاع کرے؟ آیا کوئی موخد ہے جو خدا سے ڈرتا ہو اور ہمیں نہ ڈرائے؟ آیا کوئی فی سبیل اللہ علیہ محمد کی فریاد رسی کرے؟ جب امام کی آواز خیام کے اندر پہنچی تو تمام اہل حرم کا گریاں وزاری بلند ہوا۔ امام یہ آوازاری سن کر خیام میں آئے اور حضرت نے تمام اہل و عیال کو خاموش کرا دیا، لیکن حضرت علی اصغر مسلسل رو رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا، میرے اصغر کو میرے پاس لاؤ تاکہ ان سے الوداع کر لوں۔ جناب علی اصغر حضرت کے ہاتھوں پر آئے اور امام نے دیکھا کہ پیاس سے نڈھال ہیں تو آپ کے آنسو جاری ہو گئے، جس سے تمام مستورات رونے لگیں اور عرض کرنے لگیں، اے مولا، 2 دن ہو گئے پانی اور غذا نہ ہونے کی وجہ سے اصغر کی ماں کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا ہے اور یہ بچہ بھوکا اور پیاسا ہے۔ حضرت بچے کی حالت سے بہت متاثر ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ پیاس کی شدت میں جل رہا ہے اور مسلسل آنسو بہا رہا ہے تو امام علیہ السلام تمام حجت کے لیے ذوالجناح کے زین پر سوار ہوئے اور اپنے بیٹے کو لیے میدان میں آئے اور بچے کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر بلند کیا، پھر بلند آواز سے کہا، ان اکن انا اسما علی ازاکم، اگر تمہارے اعتقاد کے مطابق میں قصوروار ہوں تو اس بچے کی کوئی تقصیر نہیں۔ آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ کس طرح پیاس ہے، اب پیاس سے مر رہا ہے۔ اے لشکر والو، ایک گھونٹ پانی دے دو تاکہ اس بچے کی جان بچ جائے۔ اگر مجھے پانی نہیں دیتے تو آؤ یہ بچہ لے جاؤ اور اسے خود پانی پلا دو اور پھر مجھے واپس کر دینا تاکہ اس کی ماں کے میں حوالے کر دوں۔ ملائن نے جواب دیا، اس نے امیر کے بغیر ایک گھونٹ پانی آپ کو اور آپ کی اولاد ذریت کو نہیں دیں گے۔ اس دوران حرملہ بن کاہن نے تیر مارا۔ حرملہ کا تیر علی اصغر کے گلے سے گزرتا ہوا امام حسین کے کاندھے میں جا لگا۔ امام حسین نے اصغر کے گلے سے خون چلو میں لیا اور آسمان کی طرف پھینکا اور فرمایا، گواہ رہنا میرے اللہ، میری اس قربانی کو قبول فرما۔